رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو چپ رہنا سیکھ لیں۔ جب آپ انہیں جواب نہیں دیں، وقت انہیں جواب دے دے گا، اور وقت ہمیشہ جواب منہ پر مار دیتا ہے۔ معاشرے میں تبدیلی تب ہی ممکن ہے جب ہر شخص اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ اے پروردگار، ہمیں ایمان کی سلامتی اور تیری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی میں آسانیاں عطا کر دے۔ مالک، ہم بہت کمزور ہیں، اپنے عمل میں ہمیں اپنے قول و فعل میں برابر رہنے کی ہدایت نصیب کر دے۔ نماز کبھی نہ چھوڑیں، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے والا بنا دیجیے، آمین۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ، سنت ہے۔ کسی سے بدسلوکی نہ کرو، سنت ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرو، سنت ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے، اور بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے دوست خطرناک ہیں، جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی کو کھونے سے ڈرتے ہیں تو اپنا یہ ڈر خود ہی دور کر دیں، ورنہ وہ انسان آپ کو ڈرا ڈرا کے آپ کی زندگی کی خوشیاں اور سکون سب کچھ تباہ کر دے گا۔ جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ انسان باتیں کلیئر وہیں کرتا ہے جہاں اسے رشتہ رکھنا ہو، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جان چھوٹی۔ جب گہرے رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب شروع کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھیں۔ بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ امانت صرف چیز یا رقم نہیں ہوتی، بلکہ امانتیں راز کی بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی اپنے جذبات احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ اولاد بڑی ہو جائے تو شک کی دیوار کو اونچا کرنے کے بجائے محبت کی رسی کو دور دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ ہاں، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی ہو جاتی، مگر چھوٹی سی غلطی پہ ہی کسی کو زیر کر دینا اچھی بات نہیں۔ جنہیں آپ سے تعلق رکھنا مشکل ہو رہا ہو، کوشش کر کے ان کی مشکل آسان کر دیں۔ لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر اپنے کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹیں، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ مشکلات زندگی کے لیے ہر موڑ پر ملیں گے، سنو بس تم رب پر یقین رکھنا، اس پر بھروسہ کرنا، وہ ہر مقام پر تھام لے گا۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری غروب نہیں، ہر غروب کے بعد ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان اپنی شام کو صبح میں بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔
ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کر کے سب کچھ سمجھنے والے بنیں، دوسروں کے لیے سکون کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمیں بھی کوئی سکون میسر نہیں آئے گا۔ دل کے رشتے بڑے عجیب ہوتے ہیں، سب سے زیادہ وہی رویا جس نے اسے ایمانداری سے نبھایا۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کو چنا کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ دنیا کی طاقتوں کا اصول بڑا ہی خطرناک اور عجیب ہے، استعمال کر کے ختم کر دو یا کہیں کا نہ چھوڑو۔ یہی آج ہو رہا ہے اور کل بھی یہی ہوگا، لہٰذا احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ اچھا سوچنا، اچھا بولنا عادت بناؤ، آپ کے پاس کبھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہوگی۔ ہمارے اعمال اور ہمارے اثاثے کبھی کبھی ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو، اور سخی سخی ہی ہوگا، چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزر رہے ہیں، یقین کریں وقت بدل جائے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی سیاہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ کبھی قدرتی موتی نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ جو دوسروں کی عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس شخص کو بے وقوف مت سمجھو، بلکہ سمجھ جاؤ کہ اس نے تمہارے ظرف سے بڑھ کر تم پر اعتماد کیا، یعنی تم کم ظرف نکلے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی: کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ 3 لوگ کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جوں جوں بڑا ہوتا ہے تو اس کی 2 چیزیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں: مال کی محبت اور لمبی عمر کی خواہش۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اس روز کسی شخص پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہے، پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہذا بے وقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔
کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری مخلوق کا چاہنا صرف چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے اگر غیبت، بہتان اور تہمت نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جاتے ہیں تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ اپنی ذاتوں کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکوں۔ نرم لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کیا کھیل رہے ہیں، لیکن وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ وہ خوبصورت دل رکھتے ہیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو جھکے ہوئے کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیرکار دروازہ بنا دے اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اگر کسی کا ظرف جاننا ہو تو اس سے عورت، سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لیں، یقین مانیں اس انسان کی سوچ کپڑے اتار کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کو کہتے ہیں، لیکن ہر وہ چیز ایک پک آپ کے دل میں مسبب الاسباب سے زیادہ اہمیت اختیار کر لے، وہی آپ کا بت ہے۔ کامیابی کا ایک راز بتاؤں؟ زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو اپنے اندر چھپے ہوئے انسان کی تلاش کرو اور اس کی سنو، زندگی میں بہت کچھ حاصل کر جاؤ گے۔ صبح کی نیند ارادوں کو کمزور کرتی ہے، اہداف اور منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے معیار کا سامع نہیں ملتا۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ مولانا رومی۔ ہماری زندگی میں وہ شخص سب سے بہترین ہوتا ہے جو ہمیں اس وقت بھی سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی قیامت ہوتی ہے۔ جب گھاس کے تنکے پر بارش کی بوند گرتی ہے تو تنکے پر بیٹھی چیونٹی یہی سمجھتی ہوگی کائنات فنا ہونے لگی ہے، وہ ایک بوند اس چیونٹی کی قیامت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغاوت اور رشتے ناطے توڑنے کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو یہ دنیا میں بھی جلدی سزا دے، آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب۔ زمین ہمارے جسم میں ایسی مقدس آواز ہے جو ہم سے کہتی ہے ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاؤ، کوئی ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اور کچھ نہ ہو لیکن ایک بات ہوتی ہے، بے ادب نہیں ہوتے، دل دکھاؤ کیسا بھی، بد دعا نہیں دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ساتھ چھوڑ دینے کی دھمکیاں نہیں دیتے۔ اس سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نوازے گا۔ کبھی کبھی حالات کے چابک اور وقت کو ہتھوڑا ہماری ذات کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنا کسی بے تحاشا چاہنے والے کے الفاظ۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ آج کل ہم اذان سنتے نہیں، صرف اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اذان سننے، اس کا جواب دینے اور اس پر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی اب کسی بھی لمحے موت کے اسٹاپ پر اتار سکتی ہے، اس سے پہلے کہ موت کا اسٹاپ دھند میں ڈوب جائے، مجھے سب کو الوداع کہہ دینا چاہیے۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اس لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। जवाब देने में कोई ज़ोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। अल्लाह पर गुमान नहीं, यकीन रखो तुम्हें बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। आमीन सुम्मा आमीन। फ़र्ज़ इबादतों के बाद सबसे खूबसूरत इबादत दूसरों का दर्द महसूस करना, उसे बांट लेना है और किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना है। कुछ लोग जंगली झाड़ियों की तरह होते हैं, उनसे उलझने के बजाय उनसे बचकर निकलना चाहिए। फ़राइज़ के अलावा दुरूद शरीफ पढ़ा करो, उससे बड़ा कोई वजीफ़ा है ही नहीं। हर वक्त दुरूद पढ़ते रहो, रहमत इलाही से एक राबता रहेगा, हर मुसीबत तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, कब्र के अंधेरों में रोशनी होगी, मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देने की हिम्मत पैदा होगी, घर में कारोबार में बरकत होगी। लेकिन अदब, यकीन और लज़्ज़त से पढ़ो जो दर्द का खासा है। हर किसी को खुश रखना शायद हमारे बस में ना हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख ना पहुँचे ये तो हमारे बस में है। हक़ और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुँच जाती हैं। आप किसी भी मुसलमान की दूसरे मुसलमान के दिल नफ़रत पैदा करने की नापाक कोशिश करके अपनी कब्र की तारीकी में इजाफ़ा ना करें। इज़्ज़त तो अल्लाह ने ही देनी है, आपको क्या परेशानी। मोहब्बतें आम कीजिए और नफ़रतें मिटाएँ। इंसान को बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। अल्लाह ताला का हक़ है सिर्फ़ बड़े बड़े बोल बोलना। हम मुस्तक़बिल के बारे में कोई दावा नहीं कर सकते। और जब आप ज़मीन को छोड़ेंगे, आपकी मीरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। अपने रुतबे से ज़्यादा अपनी शख्सियत का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका रुतबा वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, जबकि आपकी शख्सियत आपका ज़ाती मिल्कियत है। अपना किरदार अगर संवारना है तो उन लोगों के साथ बैठो जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, ना कि उन लोगों के साथ जो लोगों की ग़ीबत करते हैं। इंसान कभी अपने अंदर झांक कर देखे तो नफ्स की इलाइशों का ढेर लगा हुआ है। कभी उन ग़िलाफ़तों के रूह से जुदा करने में वक्त लगाए तो उसे दूसरों के अयूब को देखने का मौका ही ना मिले। बेशक